نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ مظاہر فطرت کے اندر ہمیں بہت سے ایسے اصول اور ضوابط جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ جس کا جو تجربہ اور مشاہدہ جو ہے وہ ہمیں اپنے انسانی زندگیوں کے حوالے سے مختلف سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے بھی اصول اور ضوابط تشکیل دینے میں معاونت دیتے ہیں۔ ایسے ہی اصول و ضوابط جو کائنات کے اندر ہمارے مشاہدے اور تجربے میں آتے ہیں، ان میں سے اگر آج میں بنیادی طور پر دیکھوں تو جن حالات و واقعات کا پاکستان شکار نظر آتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک تو کولوژنز آف دا جو ایئرز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پہ ہمیں طوفان اور آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ وارم ایئر جو ہے وہ ایک موائسٹ ایئر اور کا موازنہ جو ہے وہ ایک کولڈ اور ڈرائی ایئر کے ساتھ ہوتا ہے، تو دونوں کے درمیان جو کولوژن ہوتا ہے وہ پھر ایک ایسی کیفیت کو پیدا کرتا ہے ان کی سٹرائک کے نتیجے کے اندر، جہاں پر جا کر ہم پھر ایک طوفان کو دیکھتے ہیں۔ غرض ہے کہ یہاں پر دو متضاد صلاحیتوں کا حامل ہونا جو ہے ایک وقت کے اندر باہمی ٹکراؤ کا نتیجہ بنتا ہے، اور جہاں بھی یہ کیفیت ہوگی وہاں پر ہمیں ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پر جا کر ایک اور جو اسی طرح قانون فطرت جو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہم سونامی کا جو نام ہے وہ تو اکثر اب متعارف ہو چکے ہیں تباہی اور بربادی کے لحاظ سے۔ تو جب یہ سونامی کا لفظ آتا ہے تو اس کے بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو انڈر ارتھ جو چینجز ہوتی ہیں، انڈر سرفیس آف دا واٹر جو چینجز ہوتی ہیں، وہ ایک ایسے عمل کو کہ جو بظاہر بہت پرسکون اور ہوتا ہے، تو اس طرح کہتے ہیں وہ اس عمل کو اس شدت کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں کہ جہاں پر تباہی اور بربادی کی ایک بدترین تاریخ جو وہ انسان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہاں پر بھی جا کر ہمیں جو اوشن کے سرفس کے اوپر جا کر جو ایک کام اور پیس ماحول نظر آتا ہے، فلوٹنگ آف دا واٹر جو نظر آتا ہے، لیکن اگر انڈر جو واٹر جو ہے وہ کوئی سڈن کوئی چینج پیدا ہو جائے، کوئی ارتھ کو ایک پیدا ہو جائے، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جو اوپر والی سطح ہے وہ بھی برقرار نہیں رہتی۔ اس طرح میں نے یہ دونوں چیزیں اس لیے کہا کہ پاکستان اس وقت اگر دیکھا جائے تو موازنے اور مقابلے کے لحاظ سے ان دونوں کیفیتوں سے گزرتا نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہمیں کہا کہ وارم اور دوسری طرف کولڈ کا اگر موازنہ کرنا ہے، موائسٹ اور ڈرائی کا مقابلہ کرنا ہے، تو یہ کیفیت مجھے ایسا نظر آتی ہے کہ پاکستان کے نظام کے اندر جا کر ہمیں ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ یہ دو کیفیتیں ایٹ اے ٹائم نظر آتی ہیں۔ معاشرتی طور پر ایک طبقہ وہ ہے کہ جو انتہائی طاقت کے معنی و مفہوم کے ساتھ خوشحالی کے معنی و مفہوم سے منسلک ہے، اور ایک عوام الناس کا ایک جو ہے وہ ایک لامتناہی افراد کا جو مجموعہ ہے وہ ایک ایسے حالات و واقعات کا شکار ہے کہ جس کے اندر زندگی کے گزارنا جو ہے ان کے لیے ایک مشکل سے مشکل دور ہوتا نظر آتا ہے۔ اب آپ اس کو جو ہے وہ دونوں طبقوں کو جو ہے وہ اس سے تشبیہ دے دیں جہاں وارم اور کولڈ کا تصور ہے، تو ایک جو ہے وہ اپنے جذبات کے لحاظ سے انتہائی شدت کے ساتھ جو ہے وہ تلخ یعنی کہ وارم ایٹیچیوڈ رکھنا چاہتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک ایسے ماحول کے اندر جس کے اندر جو ہے اسے ایک سموتھ جو ہے وہ تصور حاصل ہوتا ہے کامیابی اور کامرانی کے لحاظ سے۔ اور یہی تصور میں نے کہا کہ جا کر ہمیں اس سے نظر آتا ہے کہ جو حکومت وقت کا جو بیانی ہے، اگر ہم اس کی بنیاد پہ پاکستان کو پرکھیں تو پاکستان ایک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ملک، خوشحالی کی طرف گامزن ملک، قانون اور ضابطوں کے تشکیل کے لحاظ سے ایک مثالی ملک قرار پاتا ہے۔ لیکن جب اس کے انڈرنیتھ ہم جا کر دیکھتے ہیں، لوگوں کی سوچ اور فکر کا موازنہ کرتے ہیں، تو وہاں جا کر جو کیفیت ہے وہ اس سے بالکل مختلف۔ جو حکومت سرفس دیتی ہے وہ تو سموتھ اور پیسفل کا دیتی ہے، لیکن جو اس سرفس کے نیچے جو حالات و واقعات ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ارتھ کے جو ہے وہ پیش خیمہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یقینی بات ہے کہ جب یہ حالات اور واقعات ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون فطرت کا جو اصول ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا انسانی سوچ اور فکر اور خواہشات کے مطابق۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر اگر معاشرتی طور پر دیکھوں یا پھر اسی طرح معاشی طور پر دیکھوں تو وہاں پر جو گروہوں کا ٹکراؤ ہے وہ ایک ناگزیر عمل بن چکا ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ بھی ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اور سیاسی طور پر بھی ہم جو ہے وہ ایک ایسے ہی گروہوں کی طرف تشکیل پا چکے ہیں کہ جہاں پر دو متحارب گروہ ہیں، ایک مسند اقتدار سے ثمرات حاصل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مسند اقتدار کے طاقت کے ذریعے جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے مشکل سے مشکل حالات و واقعات کا پیدا ہوتا دیکھنا جو ہے اس کا حصہ بن چکا ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جو حالات و واقعات ہے، چاہے وہ حکومت کی پالیسیوں کی نظر میں دیکھے جائیں یا حالات و واقعات کا جو ہے وہ جائزہ اس بنیاد پہ لیا جائے کہ جہاں پر کولوژنز کی جو ایک فلسفی نہیں بلکہ ایک نیچر کا پرنسپل جو ہے
وہ ایگزیکیوٹ کرنے کا تصور پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح میں پاکستان کے اندر اگر دیکھوں تو ہم ان دونوں کیفیتوں کا شکار ہیں, جہاں پر کولوژن جو ہے وہ ناگزیر ہے, کیونکہ وہاں پر ویسی ہی کیفیتیں جو ایک کولوژن کا سبب پیدا کرتی ہے, یعنی کہ وارم اور ونڈ موجود ہے, اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ کولڈ ونڈ موجود ہے, یا اسی طرح جو ہے وہ ایک جو ہے وہ موائسٹ ایئر موجود ہے, یا دوسری طرف ایک ڈرائی ایئر موجود ہے. تو یہ دونوں کیفیتیں معاشرتی طور پر بھی اسی طرح یہ ہمیں دونوں گروہ نظر آتے ہیں, معاشی طور پر بھی طبقاتی تقسیم نظر آتی ہے, پھر اسی طرح سیاسی طور پر بھی محاذرے کی جو تقسیم ہے وہ ناگزیر ہے, اور مذہبی بنیادوں پر بھی تقسیم. جب انسانی زندگی کے یہ تمام اہم پہلو جو ہے وہ ہمیں ایسے منقسم سوچ اور فکر اور عمل کے لحاظ سے متضاد گروہوں کے وجود کی نشاندہی کرتے ہو, تو پھر کولوژن سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور جو حکومت کا بیانیہ ہے وہ جس طرح سرفس کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے, لیکن ریالٹی تو لوگ بتاتے ہیں, اور لوگوں کے اندر جو ہے اسے جو ایک سرفس کے نیچے ہونے والے جو کردار لوگ ادا کرتے ہیں وہ اپنے لیے ایک ارتھ کو ایک تصور کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو کر کوئی تبدیلی کا کوئی تصور جو ہے وہ اختیار کرنے کی سوچ اور فکر کے راستے پر گامزن نظر آتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس, کیونکہ یہ جو نیچر کے جو دونوں پرنسپل بتائے, اس کا الٹیمیٹ جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ڈسٹرکشن ہوتا ہے, بائی اینی مین, بائی اینی ایکٹ. تو اس طرح کہتا ہے دائرہ کار کتنا وسیع ہوتا ہے وہ تو آنے والا وقت بتاتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی کولوژن اور دا سونامی بوتھ آر ڈینجرس فار دا ہیومینٹی. تھینک یو ویری مچ. لیٹس ہوپ کہ ہم اس سونامی سے اور یا اس ارتھ کویک سے, یا اپنے آپ کو جو کولوژنز آف دا ڈفرنٹ سیکشن یا ڈفرنٹ انٹرسٹ ہے اس سے بچا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ایک آندھی و طوفان کے کیفیت جو ایک معاشرے کے اندر پیدا ہو سکتی ہے, جس کو ہم مختلف تصورات کے ساتھ منتقل کر سکتے ہیں, اس سے بچانے کا کوئی عمل جو اختیار کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.